بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے لودھی آڈیو بکس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں تیسرا باب، نماز کی باطنی شرائط یعنی قلبی اعمال۔ ہم اس باب میں نماز کے ساتھ خشوع اور حضور قلب کے تعلق کا ذکر کریں گے، پھر باطنی معنی، ان کی حدود، اسباب اور علاج کا ذکر کریں گے، اور اس کے بعد ان امور کی تفصیل بیان کریں گے جن کا نماز کے ہر رکن میں پایا جانا ضروری ہے تاکہ یہ نماز ذات آخرت کے قابل ہو جائے۔ خشوع اور حضور قلب کی شرط۔ جان لو کہ اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے، اقم الصلاۃ لذکری، ترجمہ میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ ظاہری طور پر امر وجوب کے لیے آتا ہے اور غفلت ذکر کی ضد ہے، لہذا جو شخص پوری نماز میں غافل رہا وہ کیسے ذکر خداوندی کے لیے نماز کو قائم کرنے والا ہوگا۔ اور ارشاد خداوندی ہے، وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، ترجمہ اور غافل لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے اور ظاہراً نہیں کسی چیز کو حرام کرنے کے لیے آتی ہے۔ اور ارشاد خداوندی ہے، حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَأْكُلُونَ، ترجمہ یہاں تک کہ تم جان لو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت کی علت بیان کی گئی، اور یہ علت اس شخص کو بھی شامل ہے جو غافل ہے، نیز وسوسوں اور دنیاوی افطار میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ بے شک نماز سکون اور تواضع کا نام ہے۔ الف لام حجر کا معنی دیتا ہے اور انواع کا کلمہ تحقیق و تاکید کے لیے ہے، اور فقہاء کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ ذیل ارشاد سے قصر، اثبات اور نفی کا مفہوم معلوم کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ترجمہ بے شک شفا ان چیزوں میں ہے جو تقسیم نہ ہوں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اس کی نماز بے حیائی اور برائی سے نہ روکے وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ دور ہو جاتا ہے، اور غافل آدمی کی نماز بے حیائی اور برائی سے نہیں روکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ کتنے بھی لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن انہیں نماز سے تھکاوٹ اور مشقت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس سے آپ کی مراد غافل نمازی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کے لیے نماز سے وہی کچھ ہوتا ہے جسے وہ سمجھ کر ادا کرتا ہے۔ اس کی تحقیق یہ ہے کہ نمازی اپنے رب ذوالجلال، رب عز و جل سے مناجات کرتا ہے جیسا کہ حدیث میں آیا، اور غفلت کی حالت میں گفتگو کرنا کسی صورت میں مناجات نہیں ہوتی۔ اس کا بیان یہ ہے کہ اگر انسان زکوٰۃ سے غافل ہو تو وہ زکوٰۃ ذاتی طور پر خواہشات کے خلاف اور نفس پر گراں ہوتی ہے۔ اسی طرح روزہ اعضاء کو کمزور کرنے والا اور خواہشات جو اللہ تعالیٰ کے دشمن شیطان کا آلہ ہیں کو توڑنے والا ہے، لہذا غفلت کے باوجود ان سے مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حج کے اعمال نہایت سخت اور باعث مشقت ہیں، اور اس میں ایسا مجاہدہ ہے جس سے تکلیف اور درد محسوس ہوتا ہے، دل حاضر ہو یا نہ ہو۔ لیکن نماز میں تو ذکر، قرأت، رکوع، سجدہ اور قیام اور قعدہ ہے۔ جہاں تک ذکر کا تعلق ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاکرہ و مناجات ہے۔ اب یہاں تو اس کا مقصد اللہ تعالیٰ سے مذاکرہ کرنا اور اسے خطاب کرنا ہے، یہاں حروف اور آوازیں مقصود ہیں تاکہ عمل کے ساتھ زبان کی آزمائش کی جائے۔ جس طرح روزے میں کھانے پینے سے رکنے کے ذریعے معدے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، اور جس طرح حج کی مشقتوں کے ذریعے بدن کی آزمائش ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی اور محبوب مال دینے کی تکلیف کے ذریعے دل کا امتحان ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز میں اس قسم کا تصور باطل ہے، کیونکہ غافل آدمی پر بہودہ گفتگو کے ذریعے زبان کو حرکت دینا نہایت آسان ہوتا ہے۔ پس اس میں عمل کے ذریعے آزمائش نہیں بلکہ مقصود حروف ہیں، لیکن بولنے کے اعتبار سے ہے، اور بولتے وقت ماضی الضمیر کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، اور ماضی الضمیر کا اظہار دل کی حاضری کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا میں کیا سوال ہوگا جب اس کا دل غافل ہوگا، اور جب اس کا مقصد گر گرانا اور دعا مانگنا نہ ہوگا تو زبان کو حرکت دینے میں کیا مشقت ہے جبکہ وہ غافل ہو۔ بالخصوص جب آدمی کو بولنے کی عادت ہو تو یہ ذکر کے اعتبار سے وضاحت ہے، بلکہ میں یعنی حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کہتا ہوں، اگر کوئی شخص قسم کھائے اور کہے کہ میں فلاں آدمی کا شکریہ ضرور ادا کروں گا، اس کی تعریف کروں گا اور اس سے کسی حاجت کا سوال کروں گا، پھر حالت نیند میں اس کی زبان پر ایسے الفاظ جاری ہو جائیں جو اس مفہوم پر دلالت کرتے ہوں تو اس کی قسم پوری نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر اندھیرے میں وہ یہ کلمات کہتا ہے اور وہ دوسرا شخص بھی موجود ہے لیکن اسے اس کی موجودگی کا علم نہیں اور نہ ہی یہ اسے دیکھ رہا ہے،
تو بھی قسم سے بری الذمہ نہ ہوگا، کیونکہ جب وہ اسے دل میں حاضر نہ سمجھے اس کا کلام اس کو خطاب اور اس کے ساتھ گفتگو قرار نہیں پائے گا۔ اسی طرح اگر یہ شخص دن کی روشنی میں اپنی زبان پر یہ کلمات لاتا ہے لیکن اس کا دل حاضر نہیں بلکہ وہ غافل ہے اور کسی سوچ میں پڑا ہوا ہے اور گفتگو کرتے وقت اس کو خطاب کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا، تو بھی قسم پوری نہ ہوگی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ قرأت اور افکار سے مقصود اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار اور دعا کرنا ہے، اور اس کا مخاطب اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا دل غفلت کے پردے میں اس سے چھپا ہوا ہے، لہٰذا یہ اسے دیکھ نہیں سکتا بلکہ وہ مخاطب ذات سے بھی غافل ہے اور اس کی زبان عادتاً حرکت کر رہی ہے۔ تو نماز کے مقصد سے یہ بات کس قدر دور ہے، کیونکہ نماز کا مقصد دل کو صاف کرنا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تجدید اور اس پر ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ تو یہ قرأت اور ذکر کا حکم ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بولنے میں اس کا خاصیت کے انکار اور اسے فعل سے جدا کرنے کا کوئی راستہ نہیں۔ جہاں تک رکوع اور سجدے کا تعلق ہے تو ان سے قطعی مقصود تعظیم ہے، اور اگر یہ بات مان لی جائے کہ وہ غفلت کی حالت میں اپنے فعل سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کر رہا ہے تو جائز ہوگا کہ وہ کسی بت کی تعظیم کر رہا ہے جو اس کے سامنے ہے اور وہ اس سے غافل ہے، یا کسی دیوار کی تعظیم کرتا ہے وہ اس کے سامنے ہے اور یہ اس سے غافل ہے۔ تو جب یہ رکوع و سجدہ تعظیم کے درجے سے نکل گئے تو صرف پیٹھ اور سر کی حرکت باقی رہ گئی، اور اس میں ایسی مشقت نہیں جس کے ذریعے امتحان کا مقصد کیا جائے، پھر اسے دین کا ستون قرار دے کر کفر اور اسلام کے درمیان فرق قرار دیا جائے، اور اسے حج اور دیگر تمام عبادات پر مقدم کیا جائے، نیز خاص طور پر اس کے ترک پر قتل کو واجب قرار دیا جائے۔ میرے خیال میں نماز کی یہ تمام عظمت اس کے اعمال ظاہرہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی طرف مناجات کے مقصود کی اضافت کی وجہ سے ہے۔ اسی وجہ سے نماز کو روزے، زکوٰۃ اور صبح وغیرہ پر مقدم کیا گیا، بلکہ قربانیوں پر بھی مقدم ہے جو مال میں کمی کرنے کے ذریعے مجاہدہ نفس قرار باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کو ہرگز ان کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ تقویٰ سے مراد وہ صفت ہے جو دل پر غالب ہو حتیٰ کہ اسے احکام خداوندی کی بجا آوری پر مجبور کر دے جو مطلوب ہے۔ تو نماز کا کیا معاملہ ہوگا، کیونکہ اس کے افعال تو مطلوب نہیں ہیں۔ تو معنوی اعتبار سے یہ آیات اور روایات نماز میں قلبی حاضری کی شرط پر دلالت کرتی ہیں۔ سوال، اگر آپ نماز کے باطل ہونے کا فیصلہ کریں اور دل کی حاضری کو اس کے صحیح ہونے کے لیے شرط قرار دیں تو اس طرح آپ اجماع قضا کے مخالف قرار پائیں گے، کیونکہ انہوں نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت دل کی حاضری کو شرط قرار دیا ہے۔ جواب، علم کے بیان میں یہ بات گزر چکی ہے کہ فقہاء کرام کا تصرف باطن میں نہیں ہوتا، نہ وہ دلوں کو چیرتے ہیں اور نہ وہ آخرت کے راستے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بلکہ وہ دین کے ظاہری احکام کو اعضاء کے ظاہری اعمال پر نافذ کرتے ہیں، اور قتل کے سکوت نیز بادشاہ کی تعزیر سے بچنے کے لیے ظاہری اعمال کافی ہیں۔ جہاں تک اخری نفع کا تعلق ہے تو وہ فقہ کی حدود سے متعلق نہیں ہے۔ علاوہ ازیں اجماع کا دعویٰ بھی ممکن نہیں۔ حضرت بشر بن حارث سے منقول ہے، ابو طالب مکی نے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ سے روایت کیا کہ انہوں نے حضرت بشر بن حارث نے فرمایا، جو شخص نماز میں خشوع نہیں کرتا اس کی نماز فاسد ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، جس نماز میں دل حاضر نہ ہو اس کی سزا جلدی ملتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جو شخص نماز کی حالت میں قصد و ارادے سے جان لے کہ اس کے دائیں بائیں کون ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ایک مسند روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، بے شک بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن اس کے لیے اس کا چھٹا حصہ بلکہ 10واں حصہ بھی ثواب نہیں لکھا جاتا، بندے کے لیے اس کی نماز سے وہی لکھا جاتا ہے جسے وہ سمجھتا ہے۔ اگر یہ بات کسی اور سے نقل کی جاتی ہے تو مذہب قرار پاتی تو اس سے کس طرح استدلال نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عبد الواحد بن زید رحمہ اللہ نے فرمایا، علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ بندے کے لیے اس کی نماز سے وہی کچھ ہے جسے وہ سمجھ لیتا ہے، تو انہوں نے اس کو اجماع قرار دیا۔ اس قسم کی باتیں متقی فقہاء کرام اور علماء کرام سے اس قدر مروی ہیں کہ ان کا شمار بھی نہیں ہو سکتا۔ حق بات یہ ہے کہ شرعی دلائل کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس شرط کے بارے میں اور بات و آثار ظاہر ہیں، لیکن فتوی کا مقام ظاہری احکام میں بندوں کی کوتاہی کے اعتبار سے ہوتا ہے، لہذا یہ بات ممکن نہیں کہ لوگوں پر تمام نماز میں دل کی حاضری کو شرط قرار دیا جائے، کیونکہ چند افراد کے علاوہ باقی سب لوگ اس سے عاجز ہیں، اور جب ضرورت کے تحت تمام نماز کو اس شرط کے ساتھ
پھیرنا ممکن نہیں تو اب کوئی چارہ نہیں کہ اس کو اسی قدر شرط قرار دیا جائے کہ اس کا نام صادق آ جائے، اگرچہ ایک لحظہ ہی کے لیے ہو، اور سب سے بہتر لحظہ تکبیر تحریمہ کا وقت ہے۔ بس ہم نے اسی موقع پر حضور قلب کا مکلف قرار دیا، اور اس کے باوجود ہمیں امید ہے کہ تمام نماز میں غافل کی حالت بالکل چھوڑنے والے کی حالت جیسی نہ ہوگی، کیونکہ وہ کبھی ظاہر فعل کا اقدام کرتا ہے اور کسی وقت دل کو حاضر رکھتا ہے، اور یہ کیسے نہیں ہوگا جبکہ بھول کر بے وضو ہونے کی حالت میں نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی نماز باطل ہوتی ہے، لیکن اس کے فعل اور کوتاہی و عذر کے حساب سے اجر ملتا ہے۔ لیکن اس امید کے ساتھ ساتھ یہ خوف بھی رہتا ہے کہ اس کی حالت حضور قلب کے تارک کی حالت سے بھی زیادہ خراب ہو، اور ایسا کس طرح نہیں ہوگا جبکہ خدمت کے لیے حاضر ہونے والا شخص سستی کرتا ہے اور حقیر جاننے والے غافل شخص کی طرح کلام کرتا ہے، اس کا حال اس سے برا ہوتا ہے جو خدمت سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اب جبکہ خوف اور امید کے اسباب میں تعارض ہو گیا اور فی نفسہ یہ معاملہ اہم ہے، تو اب تمہاری مرضی ہے، اس کے بعد احتیاط برتو یا سستی کا راستہ اختیار کرو۔ اور اس کے باوجود فقہ کرام نے غفلت کے باوجود نماز کی صحت کا جو فتویٰ دیا ہے اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ فتویٰ کی ضرورت سے ہے، جیسا کہ اس پر پہلے آگاہی ہو چکی ہے، اور جو شخص نماز کے فلسفے کو جان لیتا ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ غفلت اس کی ضد ہے۔ لیکن ہم نے قواعد عقائد کے بیان میں علم باطن اور علم ظاہر کے درمیان فرق کے باب میں ذکر کیا ہے کہ مخلوق کی سمجھ میں کوتاہی بھی اس بات سے مانع ہے کہ شریعت کے جو اسرار منکشف ہوتے ہیں انہیں واضح طور پر بیان کیا جائے۔ تو ہم اسی قدر بحث پر اکتفا کرتے ہیں۔ جو شخص آخرت کے راستے کا طالب اور اس کا ارادہ کرنے والا ہے اس کے لیے اس میں قناعت ہے۔ جہاں تک جھگڑالو اور شور کرنے والوں کا تعلق ہے تو اس وقت ہم ان سے خطاب کا قصد نہیں کرتے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دل کی حاضری نماز کی روح ہے، اور کم از کم جس کے ساتھ روح کی رمق باقی رہتی ہے وہ تکبیر تحریمہ کے وقت دل کی حاضری ہے، اس میں کوتاہی ہلاکت ہے، اور جس قدر یہ حاضری زیادہ ہوگی نماز کے اجزاء میں روح پھیلتی جائے گی، اور کتنے ہی زندہ لوگ ہیں جو حرکت نہیں کر سکتے تو وہ مردہ کی طرح ہیں۔ پس تکبیر کے علاوہ غافل کی باقی نماز اس زندہ شخص کی طرح ہے جس میں کوئی حرکت نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اچھی مدد کے طلبگار ہیں۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کر لانا بھولیں۔ اللہ حافظ۔